دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ کو مثابۃً للناس وامنا، لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی اور امن کی جگہ بنایا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کعبۃ اللہ کو لوگوں کے بار بار لوٹنے اور امن کی جگہ بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھو۔ ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے حکم کیا ابراہیم کو، وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل کو، أَن طَهِّرَ بَيْتِي، کہ میرے گھر کو پاک کرو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے یا باہر سے آنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور وہاں اعتکاف کرنے والوں کے لیے یا مقامی افراد کے لیے، والرکع السجود، اور نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ یہ ایک ہی آیت رہنے دیجئے، اگلی آیت انشاءاللہ اگلے درس میں لیں گے۔ یہ ایک آیت کا جو ترجمہ ہوا ہے 125 نمبر۔ گزشتہ آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا تذکرہ تھا، ان کے امتحانات کا بیان تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے کیسے آزمایا اور کیسے وہ ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے۔ اب چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے تو ساتھ میں ابراہیم علیہ السلام جس کام کی وجہ سے معروف ہیں اور مکے والے جس بنیاد پر حضرت ابراہیم کا نام لیتے ہیں، اپنے آپ کو ان سے منسوب کرتے ہیں، فخر کے ساتھ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی نسل بتلاتے ہیں، وہ ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام کا مقام بہت عظیم ہے۔ ان کو بانی کعبہ بھی کہا جاتا ہے، کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے والے، اور حج کے لیے لوگوں میں
آواز لگانے کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے انہی کو دی تھی۔ مقام ابراہیم جو جگہ ہے، اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے آواز لگائی تھی۔ اس پتھر کو جبل ابو قبیس، اس وقت حرم شریف کے پاس باب عبداللہ سے آپ نکلیں گے تو جو بادشاہ کا مکان ہے جس کے اوپر مسجد بلال بنی ہے، بادشاہ کا جو کنگ پیلیس ہے، وہ جبل ابو قبیس پر ہے۔ اس پہاڑ پر ہی اللہ کے نبی نے بھی سب سے پہلے مکے والوں کو دعوت دی تھی۔ اسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے آواز لگائی تھی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ تو اس پورے پس منظر اور واقعے کو یہاں بیان کیا جا رہا۔ کعبۃ اللہ سے بات شروع ہوتی ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، البیت کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں آدمی رات گزار سکے، اس لیے ہم اپنے گھروں کو بھی بیت کہتے ہیں۔ گھر کو بیت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان وہاں رات آسانی سے گزار سکتا ہے۔ بیتوتہ رات گزارنے کو کہتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اور بیت اللہ صرف کعبے کو کہا جاتا ہے، جبکہ دنیا بھر کی مسجدیں یہ بھی بیت اللہ ہیں، لیکن تعارف کے اعتبار سے صرف کعبے کو بیت اللہ کہتے ہیں۔ اگر عام کہہ دیا جائے بیت اللہ تو اس سے مراد کعبۃ اللہ ہوتا ہے۔ یہ وہ گھر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ جب ان کو زمین پر بھیجا گیا تو یہاں انہوں نے کہا کہ مولا، دنیا میں آنے کے بعد نہ ملائکہ کی کوئی تسبیح سنائی دیتی ہے، نہ کوئی عبادت کرنے والا نظر آتا ہے۔ وہاں تو جنت میں تھا تو ملائکہ بھی تھے، عبادتیں بھی تھیں، شیطان بھی تھا بڑا عبادت گزار، یہاں تو کوئی عبادت کی شکلیں نظر نہیں آ رہی، مولا میرے لیے عبادت کے راستے کھولیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اس جگہ بھیجا جہاں کعبۃ اللہ قائم ہے۔ وہاں پھر کعبے کی تعمیر حضرت آدم نے جبرائیل کی مدد سے کی۔ وہ کعبہ چلتا گیا، کیسا رہا ہوگا اللہ جانتا ہے۔ اس کے بعد وہ دنیا کا پہلا مکان تھا۔ کعبۃ اللہ اس دنیا میں تعمیر ہونے والا پہلا گھر ہے، اسی لیے کہا قرآن میں سورہ آل عمران میں آیا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، لوگوں کے لیے تعمیر ہونے والا پہلا گھر وہ ہے جو مکے میں ہے۔ بکہ مکے ہی کو کہا گیا، مبارکن وہدی للعالمین۔ تو حضرت ابراہیم سے پہلے حضرت آدم نے کعبہ بنایا تھا۔ وہ کعبہ چلتا رہا حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان تک۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں یا تو کعبۃ اللہ کو اٹھا لیا گیا یا کعبے کی دیواریں بہہ گئی، بنیادیں باقی تھیں جس پر ایک پہاڑ کا ٹیلا، مٹی کا ایک بڑا تودا جمع ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یہی حالت تھی، اور اس سے پہلے یعنی حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے درمیان میں جو زمانہ تھا تقریباً 1700 سال کا، اس پورے مدت میں لوگ اس جگہ آتے تھے بطور تبرک کے، بطور عبادت کے، وہاں آتے تھے، دعا مانگتے تھے۔ معلوم تھا کہ یہاں ایک مقدس گھر ہے، لیکن اس کی نشاندہی نہیں تھی، بنیادیں چھپ گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں جو آخری بات میں نے عرض کی تھی کہ ایک آزمائش بیوی بچے کو چھوڑنے کی تھی، ملک شام سے نکلے اور اپنے شیرخوار دودھ پیتے بچے اسماعیل کو اور اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ کو وہ لے کر چلے۔ راستے میں 2-3 مقامات پر پوچھا کہ یہاں رکنا ہے، جبرائیل نے کہا نہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ سفر ملک شام سے بیت اللہ تک، مکے تک کا جو سفر تھا، وہ حضرت جبرائیل نے حضرت ابراہیم کو براق پر کروایا تھا۔ جنت کی سواری تھی، اسی پر سفر ہو رہا تھا۔ تو ایک جگہ قیام ہوا، وہاں پھر ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، ان کو حضرت ابراہیم حضرت سارہ کے ساتھ ملک شام میں رہتے تھے، حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ کے ساتھ مکے میں رہتے تھے۔ ان سے اجازت لے کر آتے، ملاقات کرتے، پھر واپس ملک شام چلے جاتے۔ ایسا کئی دفعہ ہوا۔ 8 سال کی عمر میں جب پہنچے تو ذبح کرنے کا حکم آیا، اس کو بھی کر گزرے۔
پھر اس کے بعد ان کی مدت بڑھی، عمر بڑھی، وہاں ایک قبیلہ آ کر آباد ہوا جس کو قبیلہ جرہم کہتے ہیں۔ اس جرہم، بنو جرہم قبیلے میں حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی۔ حضرت اسماعیل کی جو شادی ہوئی، اس شادی پر حضرت ابراہیم پہلی دفعہ وہاں موجود نہیں تھے۔ نکاح ہو گیا، حضرت ابراہیم آئے، معلوم کیا اسماعیل علیہ السلام کا مکان کدھر ہے، بتایا لوگوں نے، مکان پر گئے تو جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک خاتون نکلی، اور اس خاتون نے سے حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ آپ کے شوہر نامدار کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ کہیں باہر گئے ہیں جنگل میں بکریاں چرانے، آتے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد پوچھا گزارا کیسے ہے؟ تو کہا کہ بس کیا بتائیں، تنگی ہے، کوئی راحت نہیں ہے۔ تو کہا حضرت ابراہیم نے کہ اپنے شوہر کو میرا سلام کہنا، اور جب وہ شام کو واپس گھر آئے تو ان سے کہنا کہ اپنے گھر کی دہلیز بدل دو، اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو، اور وہ چلے گئے۔ شوہر آئے حضرت اسماعیل تو بیوی نے کہا کہ ایک شخص آیا تھا بوڑھا سا، اور اس نے اس طرح کی باتیں کی اور کہا کہ اپنی دہلیز بدل دو۔ حضرت اسماعیل نے کہا کہ وہ میرے ابا جان حضرت ابراہیم تھے، چوکھٹ سے مراد تم ہو، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ بیوی بدل دو، جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، طلاق دے کر کے اپنے نکاح سے دور کرتا ہوں۔ چھوڑ دیا۔ ایک دوسری خاتون سے نکاح ہوا۔ کچھ دن بعد حضرت ابراہیم دوبارہ آئے، گھوڑے ہی پر سوار تھے، آ کر کے باہر سے آواز لگائی، خاتون نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ سفید ریش کے بزرگ خوبصورت چہرے والے کھڑے ہیں۔ پوچھا کون ہیں؟ کہا کہ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کا حکم پورا کرنے گئے، آپ تشریف رکھیے، وہ آتے ہوں گے۔ کہا کہ گزر کیسا ہے؟ کہنے لگی الحمدللہ، اللہ نے بہت خوشحال رکھا ہے، بہت پیارا شوہر اللہ نے نوازا ہے، آپ آئیں میں آپ کی کچھ خدمت کر دوں، مہمان نوازی کر دوں۔ تو کہا کہ نہیں بیٹی، اپنے شوہر سے یہ کہنا کہ میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ اپنے دہلیز کی حفاظت کریں، اس کا خیال رکھیں۔ اور اس کے بعد جانے لگے تو انہوں نے آگے بڑھ کر کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا کہ میں تمہارے شوہر کا والد ہوں، ابراہیم نام ہے۔ تو کہا کہ ابا جان، میں آپ چونکہ سفر سے آئے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کا سر دھو لوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ نہیں، سر دھونے کے لیے مجھے اترنا پڑے گا، میں نہیں اتروں گا۔ تو ایک پتھر لا کر کے انہوں نے حضرت ابراہیم کے گھوڑے کے داہنی طرف رکھا، تو حضرت ابراہیم نے اس پر پیر رکھ کر اپنے سر کو داہنی طرف جھکایا، تو پھر انہوں نے حضرت ابراہیم کا مبارک سر دھویا، پھر بائیں طرف اس کو لایا تو اس طرف جھکے تو انہوں نے پھر بائیں طرف کا سر دھویا۔ دو پتھر حضرت ابراہیم کی اہلیہ نے، حضرت اسماعیل کی اہلیہ نے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ اس موقع پر حضرت اسماعیل کو تلاش کرتے ہوئے حضرت ابراہیم گئے تو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے وہ تیر چھل رہے ہیں، لکڑی سے تیر بنائی جاتی تھی تو اس کو چھیل رہے تھے۔ کہا کہ بیٹے، اللہ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے، کیا تم میری مدد کرو گے؟ حضرت اسماعیل نے کہا لبیک ابا جان، آپ حکم بتائیں کیا کرنا ہے۔ کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی تھی، اس کی عمارت تو بہہ گئی، اس کی بنیادوں کی نشاندہی اللہ کریں گے، ہمیں وہ بنیادیں کھود کر نکالنا ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل تیار ہو گئے، دونوں باپ اور بیٹا وہاں پہنچے اور کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو کھودنا شروع کیا۔ وہ ساری مٹی ریت ہٹائی گئی، پھر وہ بنیادیں نظر آئی، تو بنیاد کا پتھر تو وہی تھا جو پرانا تھا۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تعمیر کر رہے ہیں، یہ ایک معنی میں دوسرے درجے کی تعمیر تھی۔ یہ تعمیر چلتی رہی، حضرت ابراہیم کا زمانہ گزرا، لمبا عرصہ گزرا، تو درمیان میں پھر کچھ حادثات پیش آئے جس کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی مرمت ہوتی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا زمانہ آنے تک جب آپ کی مبارک عمر 25 سال ہوئی تو کعبۃ اللہ میں چونکہ چھت جو تھا وہ ستون جو تھے، آڑے ستون اور کھڑے جو ستون تھے وہ کھجور کے تنے ہوتے تھے، اور کعبے کے اندر حضرت ابراہیم نے جو کعبہ بنایا تھا وہ چوکور نہیں تھا، مستطیل تھا، یعنی
وہ ریکٹینگل تھا، اور اس کو 2 دروازے حضرت ابراہیم نے بنائے تھے، ایک دروازے سے داخل ہونا، دوسرے دروازے سے باہر نکلنا، اور دروازے زمین سے لگے ہوئے تھے جیسے عام گھروں کے دروازے ہوتے ہیں۔ اور اس میں حضرت ابراہیم نے ایک جگہ بنائی تھی جہاں کعبے کو نظر کرنے والے، کعبۃ اللہ پر چڑھائے جانے والے ہدایا، تحفے، رقم وغیرہ وہ جمع کرتے تھے، جس کو خزانہ کہتے تھے۔ آج بھی بیت اللہ میں ایک صندوق اس نشانی کے طور پر رکھا ہوتا ہے جو سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے۔ تو اس زمانے میں ہوا یہ تھا کہ اس عمارت میں، کعبے میں، ایک خاتون کی ذمہ داری تھی، وہ وہاں جا کر کے خوشبو جلایا کرتی تھی۔ ایک دن خوشبو جلانے کے لیے وہ گئی تو ایک شعلہ لپکا اور اس کھجور کے تنے کو لگ گیا، جس کی وجہ سے چھت جل گئی تھی، اور مستقل سیلاب کی وجہ سے، کعبہ چونکہ زمین کی سطح سے نیچے ہے تو سیلاب کی وجہ سے دیواریں بھی کافی بوسیدہ اور کمزور ہو گئی تھیں، اور اس موقع پر قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ کعبے کو ہم دوبارہ تعمیر کریں گے۔ وہ تعمیر جو ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نبوت کے اعلان سے پہلے ہوئی، آپ کی عمر 25 سال تھی۔ اس تعمیر کے لیے مشورہ کر کے جو نگران بنایا گیا وہ ولید ابن مغیرہ کو بنایا گیا، بہت ذہین اور بہت نامور قریشی تھا، اس کو بنایا گیا، اور مشورہ ہوا کہ حلال مال لوگوں کے پاس جو ہے اسی کو تعمیر میں استعمال کیا جائے۔ سودی کاروبار وہاں بھی ہوتا تھا تو سودی کاروبار کرنے والوں کا مال نہ لیا جائے۔ اتفاق یہ ہوا کہ پیسے کم پڑے تو حضرت ابراہیم کی بنیادوں کو چھوڑ کر ایک عمارت بنا دی گئی۔ آج جو تعمیر ہے وہ تعمیر نہیں ہے جو حضرت ابراہیم نے کی تھی۔ آج کعبہ چونکہ چوکور ہے، آج کا کعبہ اسکوائر میں ہے، وہ کعبہ حضرت ابراہیم کا اسکوائر میں نہیں تھا، تو وہ عمارت چھوڑ دی گئی۔ قریش چونکہ سردار لوگ تھے، ان لوگوں نے 2 دروازے بند کر کے ایک ہی دروازہ بنایا اور زمین سے بہت اونچا اٹھایا۔ وہاں ایک دربان کو متعین کیا کہ جس کو ہم اجازت دیں گے وہی داخل ہو پائے گا، دوسرے کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور پھر اندر سے چھت پر جانے کے لیے رکن شامی کی طرف، رکن شامی کون سا ہے؟ حجر اسود کے بعد والا جو کنارہ، حتیم کا اس طرف کا جو حصہ ہے وہ رکن شامی ہے۔ اس رکن شامی کی طرف سے اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں لگائی گئیں۔ یہ تعمیر ہوئی قریش کے زمانے میں۔ اللہ کے نبی کا دور تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ نے اپنے دست مبارک سے وہاں حجر اسود لگوایا۔ 2 پتھر جنت سے بھیجے گئے۔ یہ کب آئے؟ حضرت آدم کے ساتھ آئے۔ کہاں تھے؟ یہ جبل ابو قبیس پر پڑے ہوئے تھے۔ پہلا پتھر مقام ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم نے جو پتھر کعبے کی تعمیر کے وقت میں استعمال کیا تھا، وہ پتھر جو ان کی بہو نے ان کا سر دھلانے کے لیے استعمال کیا تھا، وہ پتھر، اور دوسرا وہ پتھر جو کعبۃ اللہ میں لگا ہوا ہے، وہ پتھر حجر اسود جس کو کہتے ہیں، یہ بھی جنت کے یاقوت میں سے ایک یاقوت ہے۔ جنت کے یاقوت ہیں، ان کے نور کو اللہ نے بجھایا۔ پہلی مرتبہ جب کعبۃ اللہ میں اس پتھر کو لگایا گیا تھا تو اس وقت اس کی جو روشنی جہاں جہاں پہنچی ان تمام علاقے کو حرم کا علاقہ متعین کیا گیا تھا، تو وہ روشنی جہاں تک پہنچی وہاں تک حدود حرم قائم ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد قریش نے ایک تعمیر کی۔ قریش کی تعمیر کے بعد میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے 2-3 دفعہ یہ کہا، اور امی عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے آقا نے بتلایا تھا وہ جگہ جہاں حضرت ابراہیم کی عمارت کی بنیادیں تھیں، مٹی ہٹا کر کے حضور نے بتلایا تھا کہ دیکھو یہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں ہیں، میرا من چاہتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ اس کیفیت پہ ڈال دوں، لیکن امت چونکہ نئی دین میں داخل ہوئی ہے، امت میں انتشار فتنہ ہوگا، اس لیے میں اپنی خواہش کے باوجود بنائے ابراہیمی پر کعبۃ اللہ کو نہیں بنا رہا۔ یہ بات حضرت عبداللہ ابن زبیر نے سنی جو کہ بھانجے تھے حضرت عائشہ کے۔ جب ان کو خلافت کا موقع ملا، 6 مہینے ان کی خلافت رہی، پھر بعد میں ان کو کعبۃ اللہ میں شہید کیا گیا، تو ان کی خلافت کے دور میں یمن سے خوشبودار مٹی منگوا کر انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ وہ تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقشے کے مطابق کی۔
وہ پھر انہوں نے اس کو پرانی عمارت پر بنایا، دروازے 2 کر دیے، زمین سے جوڑ دیے۔ لیکن وہ زمانہ تھا عبد الملک ابن مروان کا۔ عبد الملک ابن مروان کا نائب تھا حجاج ابن یوسف۔ حجاج بن یوسف نے پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر کے قتل کے بعد، شہادت کے بعد، پھر اس عمارت کو منہدم کر دیا، منہدم کیا، جلایا گیا۔ آج بھی وہ ستون موجود ہیں مکۃ المکرمہ کے میوزیم میں، جو حضرت عبداللہ ابن زبیر کے زمانے کی تعمیر کا ستون تھا، کھجور کا تنا ہے، اس کا ایک حصہ مکے کی میوزیم میں آج بھی لگا ہوا ہے۔ لوگ بتاتے ہیں اس پہ تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہ سن 83 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حجاج بن یوسف کے زمانے میں کعبہ پر جو حملے ہوئے تھے، اس موقع پر جلنے والا ایک ستون بچ گیا۔ تو بہرحال پھر یہ عمارت عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں بنی، پھر ویسی بنی جیسے آج ہے۔ عبد الملک ابن مروان کے بعد زمانہ آیا حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا، پھر زمانہ آیا ہارون رشید کا۔ ہارون رشید کے زمانے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ہارون رشید نے خود سوچا تھا کہ کعبے کو جیسے حضور کی خواہش تھی ویسے بنا دیا جائے۔ امام مالک نے کہا کہ اگر ہر بادشاہ اپنی خواہش پوری کرنے لگے تو یہ کعبہ کعبہ نہیں رہے گا، بازیچہ اطفال یعنی بچوں کا کھلونا بن جائے گا۔ لہٰذا اب امام مالک نے کہا کہ نہیں، اس کو اسی حال پر برقرار رکھا جائے، آپ کو اس کی مرمت کرنی ہو مرمت کریں، مزین کرنا ہو مزین کریں، خوبصورت بنانا ہو خوبصورت بنائیں، لیکن اس کی بنیادیں اور اس کے ڈھانچے کو آپ نہ ہلائیں۔ پھر اب جو کعبۃ اللہ ٹھہرا ہوا ہے، یہ کب بنا؟ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا یہ سن 1040 ہجری میں بنا تھا۔ سلطان مراد، یہ خلافت عثمانیہ کا زمانہ تھا۔ سلطان مراد اول یا سلطان مراد ثانی، ان لوگوں میں سے کسی نے کعبے کی مستقل تعمیر کی، بہت خوبصورت تعمیر کی۔ اب 1443 ہجری ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ آج سے تقریباً 403 سال پہلے کعبۃ اللہ جیسا بنا تھا، آج بھی اسی حالت میں باقی ہے، کوئی تبدیلی اس کے اندر نہیں آئی۔ وقتاً فوقتاً کچھ مرمت کا کام کر لیتے ہیں، گارے مٹی کا کام ہو جاتا ہے، اور اسی زمانے سے سلطان مراد کا نام کعبے کے غلاف پر آیا۔ آج تک جو حاکم وقت ہوتا ہے اس کا نام آتا ہے۔ پہلے زمانے میں مصر سے عمارت چادریں بن کر آتی تھیں، اب مستقل وہاں کسوہ کے نام سے ایک فیکٹری بنا دی گئی، وہیں کعبے کا غلاف تیار ہوتا ہے، اور وہیں سے پھر وہ حجۃ الحج کے موقع پر اس کی تبدیلی عمل میں لائی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کعبے کو لوگوں کے لوٹنے کی جگہ بنایا۔ کعبہ لوٹنے کی جگہ مطلب ایک دفعہ کوئی چلا جائے بار بار جانے کا من کرتا ہے۔ کعبہ ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی جتنی دفعہ دیکھے گا اتنا اس کا دل نہیں بھرے گا، شوق میں اضافہ ہوگا، خواہش میں اضافہ ہوگا، ایک بار جا کر آنے والے کو بار بار جانے کا من کرے گا۔ حج مقبول اور حج مبرور کی علامتوں میں یہ بات لکھی ہے کہ حج مقبول وہ ہوتا ہے کہ وہاں سے واپس آنے کے بعد دوبارہ وہاں جانے کی تڑپ اور تمنا دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور لوگ مچلتے رہتے ہیں، کتنا ہی گناہ گار مسلمان کیوں نہ ہو، اس کی خواہش یہ ضرور ہوتی ہے کہ میں کعبے کا دیدار کروں، کعبے کو دیکھوں۔ یہ دلوں میں جو محبت اللہ نے ڈالی، حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس عمارت کا ظاہری طور پر کوئی حسن نہیں ہے، کالے پتھر لگے ہیں اور اونچائی ہے، چھونا بس ایک عمارت بنی ہے، لیکن اس میں جو تجلی ہے، جو اللہ کی خاص رحمتیں ہیں، عرش سے اس کا جو تعلق ہے، بیت معمور سے جو اس کا تعلق ہے، اور اللہ کے نبی حضرات انبیاء کی وہاں جو دعائیں ہیں، ان کی جو وہاں سجدے ہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر مومن کا دل کھینچتا ہے کہ میں مرنے سے پہلے ایک دفعہ اور کعبے کا دیدار کر لوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ تو ایک تو فرمایا کہ مثابتاً، لوٹنے کی جگہ، دوسرے کہا امنا، امن کی جگہ ہے۔ حرم کا موقع ہے، حرم کا جو علاقہ ہے یہ سارا امن کا علاقہ ہے۔ قتل کرنے والا اگر کسی کو قتل کر کے کعبۃ اللہ کے قریب پہنچ جائے، حرم میں آ جائے، تو اس کو وہاں مارنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مشرکین مکہ بھی حرم شریف کا احترام کرتے تھے،
باپ کا قاتل نظر آتا، بھائی کا قاتل نظر آتا تو مکے میں کعبے میں اس کا انتقام نہیں لیتے، جب باہر ملتا تو پھر اس کا معاملہ برابر کرتے۔ یہ امن ہے۔ وہاں کے درخت کاٹنا اکھاڑنا، کانٹے تک توڑنے کی اجازت نہیں۔ اسی لیے حرم شریف کے آس پاس کے علاقوں میں اب تو چونکہ سارا ہی فرش ہو گیا ہے، پہلے زمانے میں مٹی ہوتی تھی تو اس مٹی کو بھی اٹھاتے ہوئے لوگ ڈرا کرتے تھے کہ یہ حرم شریف سے اس کا تعلق ہے۔ مشہور قصہ ہے، ہم نے بھی اکثر سنایا ہے کہ ایک شخص مدینہ منورہ سے احد پہاڑ سے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھا کر کے لا لیا تھا، ہمارے شہر حیدرآباد کا تھا، اور لانے کے بعد اس کو بہت خوبصورت طریقے سے ڈبی میں اس نے اس کو رکھا، اور پھر کچھ دنوں بعد حالات گھر کے خراب ہونے شروع ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، تو کسی اللہ والے کے پاس پہنچے، غالباً حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب کے پاس۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ حج سے آتے ہوئے تم نے کوئی چیز اٹھائی تھی؟ تو کہا کہ ہاں، میں نے احد پہاڑ کا ایک چھوٹا سا پتھر بطور تبرک کے لا لیا تھا۔ تو حضرت نے کہا کہ اللہ کے بندے، ایک ہفتہ تم مدینے میں رہتے ہو تو جدائی کے لیے تمہارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، مدینے سے جدا ہوتے ہوئے تم روتے ہو۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، بلکہ اس سے پہلے جب سے دنیا قائم ہے تب سے یہ مدینے میں پڑا ہے، تم نے اس کو وہاں سے جدا کیا، یہ کیسے راحت میں رہے گا؟ بے جان نظر آتا ہے لیکن مدینے سے اس کی نسبت اور تعلق ہے، اس کو پہلی فرصت میں لے جا کر دوبارہ وہاں ڈال دیا جائے۔ تو پھر انہوں نے اس کو پہنچایا، اس کے بعد ان کے گھریلو حالات بھی بہتر ہو گئے۔ ایک سبق یہ ملتا ہے کہ حرم شریف کی مٹی بھی قابل احترام ہوتی ہے، محبت کے قابل ہوتی ہے۔ تو بہرحال امن کی جگہ ہے۔ آگے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہاں سے دوسرا مضمون ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ کعبہ جس وقت بنا تھا اس وقت سے لے کر قیامت تک یہ احترام کی جگہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، دوسرے لوگ آتے رہیں گے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اب امت محمدیہ کو حکم ہے کہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھو۔ کعبے کی تعمیر کے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پتھر استعمال کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کعبے کی جو اونچائی تھی 9 ہاتھ کی تھی، 9 گز کی تھی غالباً۔ تو اس میں جو اونچائی والی عمارت تھی اس پر پتھر رکھنے کے لیے حضرت اسماعیل سے حضرت ابراہیم نے کہا کہ کوئی پتھر لاؤ تاکہ اونچائی پر میں رکھ سکوں۔ تو چونکہ قریب میں جبل ابو قبیس ہے، وہاں سے وہ پتھر اٹھا لائے، ابا جان کے نیچے رکھا تو اس کو انہوں نے اٹھا دیا۔ اب اس پتھر کی خاصیت یہ تھی کہ وہ لفٹ کا کام کرتا تھا، اونچائی پر جانا ہوتا تو وہ خود بخود بڑا ہو جاتا تھا، جب نیچے آتے تو وہ خود بخود نیچے ہوتا تھا۔ اس پر حضرت ابراہیم کے پیروں کے نشان تھے، اس پر حضرت ابراہیم کے پیروں کے نشان تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ اس پر حضرت ابراہیم کے پیروں کے نشان تھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ اس پر پیروں کے نشان تھے، لوگوں کے چومنے اور چھونے کی وجہ سے وہ کچھ مدھم سے ہو گئے، لیکن آج بھی بہرحال وہ نشان مقام ابراہیم اس پتھر پر باقی۔ پہلے یہ پتھر کہاں تھا؟ کعبۃ اللہ کا جو دروازہ ہے ابھی، اس دروازے سے دائیں طرف آپ چلیں گے یعنی رکن شامی کی طرف، تو بالکل 3-4 فٹ کے بعد وہاں آپ کو رنگین پتھر نظر آئیں گے۔ جن لوگوں نے وہاں بار بار تفصیل کے ساتھ حاضری دی ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کعبے کے دروازے سے رکن شامی کی طرف جب آپ چلیں گے تو نیچے دیکھیں جہاں ائمہ حرم نماز پڑھاتے بھی تھے، امام حرم جب کعبے کے سامنے نماز پڑھاتے تھے تو آپ غور کریں دروازے سے ہٹ کر کے نماز پڑھاتے تھے، وہ اصل جگہ تھی مقام ابراہیم کی۔ وہاں کچھ رنگین قسم کے پتھر ہے، وہ رنگ جو میرون ہو سکتا تھا، میرون جو رنگ ہوتا ہے اس پہ پھر کالے کالے چھوٹے چھوٹے نشان بھی ہیں، اس طرح کے پتھر وہاں نشان کے طور پر لگے۔ وہ کب تک تھے؟ حضور کے دور میں بھی وہ پتھر وہیں تھا، حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں بھی وہیں تھا۔ پھر ایک سیلاب آیا جس کو سہیل نام دیا گیا، اس سیلاب میں وہ پتھر بہہ کر دوبارہ جبل ابو قبیس پر چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو تلاش کروایا، اور ابھی جو مقام ابراہیم ہے، ابھی جو تقریباً بیت اللہ کے دروازے سے یوں مان لیجئے کہ 15 یا 20 گز کے فاصلے پر ہے، اس جگہ حضرت عمر نے اس کو نصب کروایا اور اطراف میں ایک پوری پتھر کی دیوار اٹھا دی۔
ماضی قریب تک بھی مقام ابراہیم 4 دیواری تھی، اوپر ایک چھت پڑا ہوا تھا، وہاں سے لوگ جاتے تھے، آس پاس نماز پڑھتے۔ بعد میں پھر وہ ساری دیواریں ہٹا دی گئی، اب ایک قندیل نما شیشے کے جالی میں اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ آج بھی وہی مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر آج بھی وہاں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ طواف کر رہے تھے، تو حضرت عمر کی زبان سے نکلا، یا رسول اللہ، اس مقام ابراہیم پر ہم نماز پڑھتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے نبی مقام ابراہیم پر نماز پڑھ لو۔ یہ نماز پڑھنا کیا ہے؟ نفلیں پڑھنا تو نفل ہے، ہر طواف کے 7 چکر مکمل ہونے کے بعد ہر طواف کرنے والے کے لیے، چاہے وہ طواف نفل کر رہا ہو، یا وہ طواف سنت کر رہا ہو، یا وہ طواف واجب کر رہا ہو، یا وہ طواف فرض کر رہا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 رکعات واجب طواف کی وہاں ادا کرے۔ اگر ادا نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ ہر 7 چکروں کے بعد 2 رکعات وہاں طواف کے پڑھنے ہیں، 2 گانا جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ کہاں پڑھیں گے؟ اب علماء فرماتے ہیں کہ عین مقام ابراہیم پر پڑھنا اگر ممکن ہو تو پڑھیں۔ ظاہر ہے کہ آج کے زمانے میں تو ناممکن ہے، بھیڑ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی پڑھ بھی لے تو 1 رکعت یہاں ہوگی، دوسری رکعت دوسری طرف ہوگی، حجر اسود بلکہ مقام رکن یمانی کی طرف چلا جائے گا آدمی، حجر اسود سے رکن یمانی کی طرف چلا جائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ حجر اسود اس کونے کا نام ہے، تو رکن شامی اس کونے کا نام ہے، رکن عراقی اس کونے کا نام ہے، اور رکن یمانی اس کونے کا نام ہے۔ اتنا گھومنا پڑے گا، بلکہ اب تو پولیس والے اجازت ہی نہیں دیتے۔ خاتون اگر کوئی جلدی نماز پڑھنا چاہے تو پولیس والا اس کا برقع پکڑ کر کے اس کو قبلے سے پھرا دیتا ہے، اور قبلے سے جب کسی کا چہرہ پھر جائے تو اس کی نماز ویسے ہی ٹوٹ جائے گی۔ تو ابھی وہاں نماز کا موقع نہیں، اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ پورے حرم شریف میں کہیں بھی پڑھ لو، مقام ابراہیم پر پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی کا معمول کیا تھا؟ حضور کا معمول یہ تھا کہ آپ جب بھی پڑھتے مقام ابراہیم اور کعبۃ اللہ کے سیدھ میں پڑھتے، یعنی آپ نماز پڑھتے تو مقام ابراہیم سامنے ہوتا، پھر کعبہ۔ آج جو ائمہ حرم کھڑے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں ملیں گے آپ کو ایسے ویڈیوز کہ جہاں امام حرم نماز پڑھا رہے ہیں، کعبے کا دروازہ اس طرف ہے، تو جہاں ان کا مصلی ہوتا ہے وہ مقام ابراہیم کی پرانی جگہ ہے۔ اب بعد میں بھی تراویح وغیرہ جو ہوتی تھی تو مصلی مقام ابراہیم جو حضرت عمر کے زمانے کا ہے، اس کے پیچھے مصلی ڈال کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو مقام ابراہیم پر نماز پڑھنا یہ واجب ہے طواف کرنے والوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے نفل ہے۔ مقام ابراہیم پتھر کا نام ہے یا اس پورے علاقے کا نام ہے، اس میں ہمارے علماء کی دونوں قسم کی رائے ہے۔ اب دنیا میں کوئی اور مکان مقام ابراہیم ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ظاہر ہے کہ کعبہ کوئی اپنے گھر کا نام کعبہ نہیں رکھ سکتا، ایسے ہی کوئی اپنے گھر کا نام مقام ابراہیم بھی نہیں رکھ سکتا۔ جو چیزیں جس کے لیے متعین ہو جاتی ہیں وہ اس کے لیے متعین ہی رہتی ہیں، ہر آدمی اس کو کاپی نہیں کر سکتا، نقل نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ مقام ابراہیم نام رکھنے پر پھر اس گھر میں کوئی بے نمازی نہ ہو، اس گھر میں کوئی گناہ کا کام نہ ہو، قابل احترام جگہ اس کو کون ایسے مینٹین کر سکتا ہے؟ اس لیے احترام کے خلاف یہ چیز ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام سے کوئی حکم دیا کہ میرے گھر کو، وہ گھر کیا ہے؟ وہ پورا حرم شریف ہے، طاہرہ پاک کرو، ظاہری گندگی سے بھی اور باطنی گندگیوں سے بھی۔ لوگوں کے دلوں میں مسجد اور عبادت کی جگہ اور حرم شریف میں داخل ہونے والا شرک سے، کفر سے، ارتداد سے، بدعات سے، غلط قسم کی اندرونی بیماریوں سے بچے، ان سے اپنے آپ کو روکے، پھر اس کے اندر داخل ہو۔ یہ ہے اصل حکم اللہ کا، ان طہر بیتی، کہ میرے گھر کو پاک کرو۔ کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے۔ اب یہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں طائفین سے مراد، یہی قول سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، انہوں نے بھی فی ظلال کے اندر اس کو نقل کیا، کہتے ہیں کہ یہاں طائفین سے مراد
بیرون مکہ سے آنے والے ہیں، جس کو ترجمے میں نے اشارہ کیا، دو قسم کا ترجمہ میں نے کیا تھا۔ طائفین کا ایک مطلب میں نے بتایا طواف کرنے والے، دوسرا مطلب میں نے بتلایا باہر سے آنے والے۔ عاکفین کے دو مطلب میں نے بتلائے، ایک مطلب بتلایا کہ اعتکاف کرنے والے، اور دوسرا میں نے بتلایا مقام پر رہنے والے۔ تو ان دونوں ہی معنی کو یہاں لیا جا سکتا ہے۔ کعبۃ اللہ کا کعبے کی جو اصل عبادت ہے، جو کعبے کے ساتھ خاص ہے، پوری دنیا میں کہیں اور نہیں ہو سکتی، صرف کعبے کے پاس ہو سکتی ہے، وہ ہے طواف۔ طواف پوری دنیا میں کسی جگہ نہیں ہو سکتا، صرف کعبۃ اللہ کے پاس ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بھی نہیں کیا جا سکتا۔ طواف عبادت خاص ہے کعبے کے ساتھ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سیکوینس رکھا ہے، جو ترتیب رکھی، آپ دیکھیں، پہلے ہے طواف کرنے والوں کا نام، اس لیے کہ یہ خاص عبادت ہے کعبے کی۔ اب جب طواف آدمی کرنے کے لیے پہنچا تو پھر طواف ہی کرے۔ بیرون مکے والوں کے لیے افضل کیا ہے؟ حج پر جانے والے، عمرے پر جانے والے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم حرم شریف میں جا کر بیٹھتے ہیں تو ہمارے لیے افضل عبادت کیا ہے؟ قضائے عمری پڑھ لے آدمی، قرآن کی تلاوت کر لے آدمی، یا وہاں کا کیا ذکر کرے؟ تو علماء فرماتے ہیں طواف کرو، اس لیے کہ قضائے عمری دنیا کے کسی بھی کونے میں پڑھی جا سکتی ہے، قرآن کی تلاوت دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو سکتی ہے، لیکن طواف دنیا کے کسی اور خطے میں نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا جتنا ہو سکے اتنا طواف کرو۔ 40 طواف بھی لوگوں نے کیے تھے ایک دن میں، 20 طواف کا تو عام معمول ہے، چونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ نعمت مجھے کہیں اور ملنے والی نہیں۔ طواف کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالی 60 نیکیاں اتارتا ہے روزانہ، صرف طواف کرنے والے کو۔ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے، یعنی حرم شریف میں نماز پڑھنے والے پر 40 نیکیاں، حرم شریف کو دیکھنے والے کو 20 نیکیاں ملتی ہیں۔ روزانہ کعبۃ اللہ پر 120 رحمتیں اترتی ہیں، جن میں سے 60 طواف کرنے والوں پر، 40 نماز پڑھنے والوں پر، اور 20 کعبے کو دیکھنے والوں پر۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی طواف کرنے پر بڑی فضیلتیں حضور کی طرف سے آئی، ایک ایک قدم پر 1 لاکھ نیکیوں کا ثواب۔ وہاں نماز پڑھنے والے کو ایک نماز تنہا پڑھے گا 1 لاکھ کا ثواب۔ مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ با جماعت پڑھے گا تو 27 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ اب اتنی مقدس جگہ، تو اس کے لیے پہلا کام طواف ہے۔ مفتی تجمل حسین صاحب ہمارے استاذ ہیں حیدرآباد، دارالعلوم حیدرآباد کے، ہم پڑھ رہے تھے پنجم میں، تو حضرت کا سفر حج ہوا تھا، وہاں سے واپس آئے، تفسیر پڑھا رہے تھے تو یہ آیت آئی، تو انہوں نے کہا کہ میں طواف کر رہا تھا، میرے سامنے ایک عرب نماز کے لیے وہ نیت باندھ لیا۔ میں نے اس کو کہا کہ بھائی نماز پیچھے جا کر پڑھ لو، تم بالکل کعبے کے صحن میں مطاف میں نماز پڑھتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ نماز جیسی عبادت سے روکتا ہے۔ تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے فوراً یہ آیت پڑھی، میں نے کہا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ نماز پڑھنے والوں کو تیسرے درجے پر رکھا ہے، پہلے نمبر پر طواف کرنے والے ہیں، تو تم نماز پیچھے جا کر پڑھ لو، یہاں طواف کرنے والوں کی جگہ۔ جب یہ آیت سنی اس نے تو معذرت کیا اور کہا کہ میں غلطی پر تھا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے میری آنکھیں کھولی۔ تو یہ ہمارے علماء ہند کا علم ہے، ہندوستان کے اس زمانے کے علماء کی بھی قرآن و سنت پر ایسی زبردست نظر ہے کہ عرب علماء بھی ان کے علم کا لوہا مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ عناد دشمنی کسی کو ہو تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، باقی تسلیم کرنے والے یقیناً تسلیم کرتے ہیں۔ تو ایک تو طواف کرنا ہے، طواف حجر اسود سے شروع ہوگا، حجر اسود پر ختم ہوگا۔ آئیں گے کعبے میں پہلی مرتبہ تو دور سے کعبے کا استقبال کیا جائے گا، استقبال کی دعا ہوگی، اے اللہ اس عزت والے گھر کی عزت میں اضافہ فرما، یہ استقبال کی دعا ہے۔ اس کے بعد آپ آگے حجر اسود کے سیدھ میں، وہاں جیسے نماز کے لیے آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے، ایسے آدمی نماز کے لیے ہاتھ اٹھائے استلام کے لیے۔ کعبے کے اس پتھر پر بوسہ دینے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آدمی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر پھر بوسہ دے، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ طریقہ ہے بوسہ دینے کا۔ آپ دیکھیں صحیح بوسے کا طریقہ یہی ہے حجر اسود کا۔ اب اگر کسی کو بوسہ نہ ملے
تو دور سے حجر اسود کی طرف رخ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کر اپنے ہاتھوں پر بوسہ دے، لیکن اس بوسے میں آواز نہ آنے پائے۔ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کر اپنے ہاتھوں پر بوسہ دے، لیکن اس میں آواز پیدا نہ ہو، اس طرح کی آواز نہ آئے، بغیر آواز کا بوسہ ہو۔ یہ ہے طریقہ۔ اب اس کے بعد آدمی کعبے کو بائیں طرف رکھ کر طواف شروع کرے گا۔ پورے طواف کے دوران میں، پورے 7 چکروں میں کعبۃ اللہ کو دیکھنا منع ہے۔ کعبے کے طواف کے دوران میں کعبے کو دیکھنا منع ہے، نظر نیچی ہو یا سامنے ہو۔ ذکر کرے، تلاوت کرے، تلاوت بھی افضل نہیں بلکہ ذکر اور دعا افضل ہے۔ ایک چکر مکمل ہوگا، یہاں جب آئیں گے تو استلام دوبارہ ہوگا، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، پھر آگے 7 چکر پر 8 استلام ہوں گے۔ 8 استلام، 7واں چکر یہاں ختم ہوگا، مقام ابراہیم پیچھے ہے، پیچھے ہٹ کر کے آدمی 2 رکعت نماز پڑھ لے، طواف مکمل ہو گیا۔ آگے فرمایا والعاکفین، وہاں اعتکاف کرنے کی بڑی فضیلتیں، حرم شریف میں اعتکاف کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ رمضان المبارک کا عمرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہے جیسا میرے ساتھ حج کیا۔ رمضان کا عمرہ اتنی فضیلت رکھتا ہے، اتنا ثواب رکھتا ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں ساتھ رہے ہو۔ تو اس لیے موقع ہو، استعداد ہو، استطاعت ہو تو رمضان المبارک کو حرم شریف میں گزارنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا والرکع السجود، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، تو نماز کے لیے جگہ کی صفائی اسی آیت سے ثابت ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے زمین کا صاف ہونا، جگہ کا پاک ہونا جو شرط ہے وہ اسی آیت سے استدلال کے طور پر لیا جاتا ہے۔ آگے حضرت ابراہیم کی پھر وہ دعائیں ذکر کی گئیں جو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے موقع پر انہوں نے مانگی تھی۔ یہ بیت اللہ سے متعلق کچھ باتیں تھیں، بنائے کعبے سے متعلق یعنی کعبے کی تعمیر سے متعلق کچھ گفتگو تھی، مقام ابراہیم سے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی مکمل معلومات حاصل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ اس میں فضیلت کی چیزیں بیان ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے مستفید فرمائے۔ ایک بات جو تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں اس پتھر کو جو نسبت ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے، تو ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کی بنا پر اس پتھر کا احترام کیا جاتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ یہ بات معلوم تو تھی ہمیں لیکن حوالہ معلوم نہیں تھا، حوالہ مجھے آج ملا۔ مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا 148 صفحے پر کہ بزرگان دین اور اولیاء اکرام کسی جگہ ایک لمبا وقت گزار لیں، ان جگہوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ قاضی صاحب نے لکھا ہے، حوالہ میں نے دے دیا۔ تو جہاں بھی ہمیں قابل احترام چیزیں، پورا حرم ہی قابل احترام ہیں، لیکن مخصوص مقامات ہیں وہاں جہاں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار پہنچائے، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اللہ کعبۃ اللہ کا دیدار بار بار ہمیں، ہماری نسلوں کو اور آپ سب کو اور ہمارے سب رشتہ داروں کو، پوری ملت کو اللہ تبارک و تعالی وہاں حاضری کا بار بار موقع عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے درس کے ساتھی ہیں غلام مصطفیٰ۔